وہ تمام نوجوان لڑکیاں جن کے ہاتھ میں کسی بھی وجہ سے فون آ چکا ہے، اس بحث میں جائے بغیر کہ کیوں آیا، کتنا ضروری تھا، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لیں۔ خواہ کوئی چیٹنگ میسج ہو یا کسی کا کتنا ہی متاثر کن سوشل میڈیا اکاؤنٹ، کتنی ہی بہترین دینی یا دناوی پوسٹیں، کسی غیر پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا۔ سیکھ لو یہ بیٹا، کتنی تکلیف سے گزرتی ہیں وہ بچیاں جو نادانی میں کسی کے محبت برے جملے سن کر جذبات میں بہہ جاتی ہیں اور اپنے وہ راز بتا دیتی ہیں جنہیں سب سے چھپا کر رکھنا تھا۔ وہ قربت کے لمحات جن پر صرف ان کے شوہر کا حق تھا، کسی 2 ٹکے کے چھوکرے کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں۔ اپنے تمام معاملات، احساسات اوور شیئرنگ کر کے اپنی زندگی کی ڈور کسی بے رحم نمونے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ خصوصاً وہ تصاویر، ویڈیوز جو کسی صورت عکس بندی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، وہ تک محبت کے چکر میں بیچ دیتی ہیں، یا پھر ویڈیو کال وغیرہ سامنے سے کوئی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ ایسے درندے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ جب تک ہنسی خوشی سب چل رہا ہے تب تک سب ٹھیک۔ جو ہی معاملات نرم گرم ہوئے، اس کم ظرف نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ وہ انسان جس کو آپ نے اپنا سب کچھ ایک ایک راز سونپ چکی تھی، اب آپ مجبور ہو کر اس کی غلام بن جاتی ہیں۔ وہ جیسے چاہے آپ کو زندہ رکھے یا زندہ رہنا محال کر دے، اور ہر وقت ایک ہی دھڑکا لگا رہتا کہ کسی بات پر یہ ٹین ایجر زمینی خدا ناؤز باللہ ناراض نہ ہو جائے، اور اگر ہو گیا پھر کہیں میری تصاویر، ویڈیوز انٹرنیٹ پر لیک نہ کر دے، میرے گھر والوں کو نہ بیچ دے۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میرے باپ کو تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، میرا بھائی تو میری جان لے لے گا، پورا محلہ اور خاندان تھو تھو کرے گا، کبھی کسی سے شادی نہیں ہوگی، پوری فیملی کے منہ پر کالک مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ نتیجہ یہ ایک انسان جس کے پاس میری فحش تصاویر ہیں، یہ جو کہے گا جیسا کہے گا میں مانتی رہوں گی، میں اپنے گھر کی عزت بچانے کے لیے قربانی بھی دوں گی۔ اور اس لڑکی کو یہ خبر تک نہیں ہوتی کہ اس طرح کے عہد سے وہ اس دلدل میں مزید دھنستی چلی جا رہی ہے۔ میری ان تمام والدین سے گزارش ہے، خدارا اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا تعلق اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ سے ڈرنے کی بجائے ایسا اگر کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ آپ سے شیئر کریں، جس کے بدلے میں آپ ان کی بات کا مان رکھیں، آپ بچوں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں۔ وہ نہ تجربہ کار ہیں، ہو گئی غلطی آپ سے بھی تربیت میں اور ان سے بھی اس تربیت کے نتیجے میں۔ اب کوئی معافی مانگ رہی ہے تو معاف کر دیں، اور وہ جس ظالم نے آپ کی پھول جیسی بیٹی کی زندگی کو اجیرن کیا اس کو سزا دیں۔ واللہ یہ کام بطور باپ، بھائی، شوہر، تایا، ماما آپ کو کرنا ہوگا، اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ آپ سے ہی آپ کی محرم کو یہ امید نہ ہوئی تو وہ مدد کے لیے کسی اور درندے کے پاس جائے گی، وہ مدد کا جھانسا دے کر اس سے مال بھی لوٹے گا اور مزید اس کی عزت کو موقع ملتے ہی تار تار کرے گا۔ 100 طریقے ہیں کسی کو بھی پکڑ کر اس کے خلاف کارروائی کر کے، خواہ کسی بھی فون میں کوئی ڈیٹا ہو، کلاؤڈ میں ہو، کسی کمپیوٹر میں سیو ہو، کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں چیٹ ہسٹری، کوئی مسئلہ نہیں۔ بندہ اٹھایا جا سکتا ہے، پولیس مدد کرے گی، اکاؤنٹ ہیک کیا جا سکتا ہے، چیزیں اور کسی بھی قسم کا ڈیٹا ڈیمیج کروایا جا سکتا ہے، اپنے چہرے کی پابندی بھی لگوائی جا سکتی ہے کہ کسی بری جگہ پر وہ کبھی اپلوڈ ہی نہ ہو، اور جو کچھ ہو گیا اسے مکمل طور پر انٹرنیٹ سے اڑایا جا سکتا ہے۔
ہونا سب کچھ ممکن ہے، لیکن پہلا قدم سب سے مشکل، وہ ہے اپنی بچیوں کو انسان ہونے کا مارجن دے کر، پہلی غلطی معاف کر کے ان کا مان بڑھا دینا، ان کی مشکل وقت میں مارنے کوٹنے کی بجائے سہارا بننا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سی بچیاں اس بلیک میلنگ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں، اور کچھ بچیاں ابھی بھی بلیک میل ہو رہی ہیں اس ڈر سے کہ وہ اپنی بات کس سے شیئر کریں۔ آج کے دور میں والدین اتنے مصروف کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کے بچے کس رستے پہ جا رہے ہیں، اور دوسرا جو ان کا کمیونیکیشن گیپ۔ آپ والدین کی اصل سرمایہ کاری آپ کی اپنی اولاد ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیں اور اپنے کمیونیکیشن گیپ کو کم کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی اولاد کو بھی فائدہ ہوگا۔ لہٰذا آپ والدین اپنی اصل سرمایہ کاری اپنی بچوں کی تربیت پر کریں۔